اس کائنات کو علوم و فنون کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اب میں ذرا سی وضاحت کر رہا ہوں اپنی بات کی۔ اللہ نے اس کائنات کو، اس کے ایک ایک ذرے کو علوم و فنون کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بے شمار علوم رکھ دیے۔ جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کائنات کے اندر سے برآمد ہوتے ہیں، ذروں سے نکلتے ہیں، قطروں سے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہیں، پانیوں سے نکلتے ہیں، چاند سورج سیاروں سے نکلتے ہیں، ستاروں سے نکلتے ہیں، موسموں سے نکلتے ہیں، ہر چیز سے، ہر چیز۔ یہی ہے نا سائنس۔ تو دریافت جو یہ ہو رہے ہیں علوم، یہ سب کائنات کے اندر سے ہو رہے ہیں۔ اور انسان کو ان علوم تک رسائی کے لیے ایک چیز دی ہے اللہ نے، صرف انسان کو، کسی اور کو نہیں دی، صرف انسان کو دی ہے، اور وہ ہے شعور۔ اس کا نام ہے شعور، کانشیس مائنڈ۔ یہ جو شعور ہے آپ کا، یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ ایک مجموعی گویا کیفیت ہے۔ دو چیزیں ملتی ہیں نا ہمارے اندر، تو اس سے شعور بنتا ہے، جو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور کائنات کی کھوج لگانے کے لیے دیا گیا۔ تو وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ہمارے شعور کو بناتی ہیں اور شعور کی ترکیب کے اندر شامل ہیں؟ اس میں ایک عقل ہے اور دوسرے حواس۔ عقل اور حواس یہ دونوں جب ملتے ہیں اور مل کر انٹریکشن کرتے ہیں دونوں، تو جہاں یہ مرج کرتے ہیں دونوں، وہاں شعور بنتا ہے۔ اس کو شعور کہتے ہیں۔ شعور کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک سمجھ پیدا ہوتی ہے، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہمیں اس شعور کو لے کے جانا ہوتا ہے کہاں؟ کائنات کے علوم کی طرف۔ اس سے ہمیں علوم کی کھوج لگانی ہے۔ تو وہ کیسے لگتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں پھر اینگل سیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ علم کب بنتا ہے؟ ابھی علم کا نمبر نہیں آیا، ابھی صرف شعور کے مرحلے میں آپ داخل ہوئے ہیں۔ علم کب بنتا ہے؟ علم جب بنتا ہے جب آپ کے شعور کا اور کائنات کا ایک ذہنی رابطہ ہوتا ہے، جب یہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں ایک خاص ڈائریکشن میں آتے ہیں۔ سبجیکٹ سے مراد شعور، آبجیکٹ سے مراد یہ کائنات۔ جب ایک خاص ڈائریکشن میں آتے ہیں تو علم بننا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ جو ڈائریکشن ہے نا، وہ ایک اینگل ہوتا ہے۔ وہ اینگل، جب وہ اینگل سیٹ ہوتا ہے تو علم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اینگل نہ ہو، یعنی یہ دونوں ایک ڈائریکشن میں نہ ہو، اور ہمارے اس سبجیکٹ کا اس آبجیکٹ سے تعلق نہ ہو، اور شعور جو ہے وہ کائنات سے نہ جوڑے، نہ اس سے مربوط ہو سکے، تو علم نہیں بن سکتا۔ علم جب ہی بنے گا جب کائنات یا آبجیکٹ وہ ہمارے شعور سے متعلق ہوں گے، یعنی ہم اس کو ویسا دیکھیں گے جیسی وہ ہے۔ اچھا وہ کیسی ہے وہ پتہ نہیں، اس میں ہزاروں پہلو ہیں۔ تو اب جب ایک ایک پہلو کو ہم لیں گے اس کے، تو پھر وہ علم بننا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ جب ہی ہوگا جب ایک اینگل سیٹ ہوگا اور وہ پھر ایک پہلو تک ہم پہنچے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر، ایک حکیم جب میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے، طبی تحقیق کے نقطہ نظر سے اپنا شعور لے کے چلتا ہے، اور طبی نقطہ نظر سے اور صحت کے نقطہ نظر سے کائنات پہ نظر ڈالتا ہے، تو اس سے میڈیکل سائنس کا علم برآمد ہوتا ہے۔ اب اس کا شعور جو ہے وہ اسے ہمیشہ میڈیکل سائنس کا علم دیتا رہے گا۔ وہ کائنات کی جس شے پہ نظر ڈالے گا صحت کے نقطہ نظر سے کہ یہ چیز انسانی صحت کے لیے کتنی مفید ہے اور کتنی نقصان ہے، تو جس چیز پہ بھی نظر ڈالے گا اس سے ایک میڈیکل سائنس نکل آئے گی، اس سے علم طب نکل آئے گا۔ اس طرح ڈاکٹر پیدا ہوتے چلے جائیں گے، طبی ماہرین پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اس کے ریسرچرز پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص وہ کیمسٹ ہے، کیمیا دان ہے، تو وہ کائنات کے مختلف عناصر کو، اجزاء کو، ان کے تعامل کے حوالے سے دیکھے گا۔ یعنی دو چیزوں کے درمیان جب انٹریکشن ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، تو اس سے کیا چیز بنتی ہے، کس قسم کی کیمیائی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ وہ اس انداز سے دو چیزوں کا جائزہ لیتا رہے گا، اور جتنا جتنا وہ غور کرتا رہے گا اس اینگل سے، اتنا اتنا علم کیمیا کی دریافت ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں، تمام علوم کے اندر آپ لے کے چلیں تو ہر ایک اینگل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوگا۔ اب ایک شخص اگر
حیاتیات کے نقطہ نظر سے دیکھے گا تو بایولوجی کا علم اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. دنیا میں کس طرح حیات پیدا ہوتی ہے، حیات کے اسباب کیا ہیں اور حیات کیسے ترقی کرتی ہے، یہ پوری بایولوجی ہے. اس میں سب کی حیاتیات آ گئی، ساری حیات، انسانوں کی حیات، جانوروں کی حیات، یہ ایک علم ہو جائے گا. اسی طرح زمین سے جو چیزیں نکل رہی ہیں اگر وہ نباتات کی صورت میں ہیں تو اس پر جس کی نظر ہوگی وہ بوٹنسٹ ہو جائے گا، نباتات کا ماہر، اور اس اینگل سے وہ ایک علم تک پہنچتا چلا جائے گا کہ زمین کس طریقے چیزوں کو اگا رہی ہے. اور اگر وہ معدنیات ہیں تو پھر وہ ایک اور علم ہوگا. اس حوالے سے پھر پتہ نہیں کتنے علوم نکلتے چلے جائیں گے. تو الغرض یہ شعور ہمارا جس جس اینگل کو لے کے کائنات کے پاس جائے گا اسی اینگل سے ایک علم ہمارے شعور میں اور ہمارے پاس حاضر ہو جائے گا، اور اسی اینگل سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے. یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات. اب ان سارے اینگلز میں کے ذریعے، مختلف اینگلز کے ذریعے آپ نے مختلف علوم حاصل کیے. اللہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے قرآن کی روشنی میں، اور اس کا پیغمبر دنیا میں اس لیے آیا ہے، وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ لوگوں ان سارے ہزاروں قسم کے اینگلز میں اور بے شمار علوم و فنون کے اس دنیا کے اندر تم نے کہیں اللہ کو بھی پانے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ تم نے اپنے شعور کو کوئی ایسی اینگلنگ دی، ایسی نظر کہ جس سے وہ اس کائنات پر جب نظر ڈالے اور اس کائنات کو جب دیکھے تو اسے خدا نظر آ جائے؟ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم سارے علوم بھی کھود کے نکال لو تو بھی تمہیں خدا نہیں ملے گا. اور یہی وجہ ہے جن لوگوں کو خدا نہیں ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ اینگلنگ حاصل نہیں کی، انہوں نے وہ نظریہ اپنایا نہیں، انہوں نے خدا کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے ساری زندگی انکار کرتے چلے گئے. آج جیسے سوال پیدا ہوتا ہے نا بہت سے ذہنوں میں کہ اتنے پڑھ لکھ کر بھی خدا کو نہیں مانتے، اتنے سمجھدار ہو کے، اتنے علم پڑھ کے، دنیا کو پڑھا کے چلے گئے، اتنے بڑے بڑے کام کر گئے مگر خدا کو نہیں مان سکتے. وجہ وہی ہے کہ انہوں نے دراصل کائنات کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں. انہوں نے کائنات کو اسی طرح دیکھا جس طرح آج سے 1500 سال پہلے ابو جہل اور ابو لہب دیکھ رہے تھے. یعنی جس طرح ان کا یہ اینگل کبھی نہیں بنا، انہوں نے قبول نہیں کیا اور انہوں نے خدا کو دریافت کرنے کی اور ماننے کی کوشش نہیں کی، اسی طرح انہوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی. اس لحاظ سے قرآن نے کہا ہے بالکل جہالت کی اسی سطح پہ کھڑے ہیں جس سطح پہ اسلام سے پہلے لوگ کھڑے ہوئے تھے. اس لحاظ سے جاہل ہیں، چاہے کتنے پڑھ لکھ جائیں اس لحاظ سے جاہل ہیں اور اس لحاظ سے وہ بالکل زیرو ہیں. تو یہ ہے وہ چیز. اب یہی بات یہاں قرآن بتاتا ہے، ہمارا یہ اینگل بناتا ہے اور ہمیں اس علم تک پہنچانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا علم تو ایسا ہے نا کہ جو ہر علم کے ذریعے دریافت ہو سکتا ہے. باقی سارے علوم وہ ہیں کہ اگر ایک علم میں جاؤ گے تو دوسرا علم نہیں ملے گا، ایک اینگل سے دیکھو گے تو دوسرے اینگل سے نہیں دیکھ سکو گے. مگر خدا کو جب دیکھنا چاہو گے اور اس کے لیے جب اینگلنگ کرو گے اور نظریہ بناؤ گے تو وہ تمہیں طبیات میں بھی ملے گا، وہ تمہیں حیاتیات میں بھی ملے گا، وہ تمہیں کیمسٹری میں بھی ملے گا، وہ تمہیں بایولوجی میں بھی ملے گا، وہ تمہیں ایسٹرونومی میں بھی ملے گا، وہ تمہیں جیولوجی میں بھی ملے گا، وہ تمہیں ہر جگہ ملے گا، ہر شے میں ملے گا. ذرے ذرے سے تمہیں اس کا علم اور اس کی معرفت ملے گی. جس کو غالب نے کہا نا محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا. یعنی یہ جو حجاب ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے اور خدا کے بیچ کائنات کی صورت میں، یہ حجاب نہیں ہے، یہ ایسا پردہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سے ہمیں کچھ پتہ ہی نہ چل سکے، بلکہ یہ ساز کا پردہ ہے. یہ ساز کا، جیسے ساز ہے نا جو اس میں اسپیکر میں ہوتا ہے، اس سے آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، چاہے ہم بندے کو دیکھیں یا نہیں دیکھیں. جب کوئی چیز ریکارڈ بج رہا ہوتا ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے کسی پردے سے، تو ہم اس پردے کو حجاب نہیں کہتے. وہ پردہ تو ہمارے لیے بہت مفید ہے کہ وہ ہمیں پیچھے چھپے ہوئے شخص تک پہنچا رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس سے ملا رہا ہوتا ہے. تو خدا اس کائنات کے پیچھے اور اس کائنات کو ساز کا پردہ بنا کے وہ اپنی آواز، اپنی دلیل
اور اپنی حجت ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اس طور پہ لیں کہ ہر چیز سے ہمیں اس کا پتہ چل رہا ہے، تو پھر یہ کائنات ہمارے لیے حجاب نہیں بلکہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے گی۔ یہی بات قرآن بار بار فرماتا ہے۔ یہیں سے سورت شروع ہوئی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے بنایا ہے ان تاریکیوں کو اور اس روشنی کو، تمام تاریکیاں روشنیاں، دن اور رات سب اسی نے بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایک تو اس کو مانتے نہیں صحیح سے، پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور بھی خدا ہیں۔ تو دیکھیے، جو نہیں مانتے اور جو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ کتنے نادان ہیں کہ وہ جس نے یہ ساری کائنات بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی، تو کیا وہ ناپید ہے؟ کیا وہ اس کا کوئی وجود نہیں؟ اور کیا وہ کافی نہیں ہے اکیلا کہ اس کو